صلى عليك الله يا ابن عبد الله أحمد حبيبنا عليك السلام. پھر فرمایا اللہ ہر بندے کی الگ الگ ضرورتیں. لو ان اولکم و آخرکم و انسکم و جنکم، فرمایا تمہارے پہلے پچھلے انسان اور جن سارے کے سارے ایک چٹیل میدان میں جمع ہو جائیں اور ہر بندہ الگ الگ اپنی ضرورت اللہ کے آگے رکھے اور اللہ ہر بندے کی الگ الگ ضرورت پوری کرتا چلا جائے، تو فرمایا اللہ کے خزانے میں اتنی بھی کمی واقع نہیں ہوتی. جتنا آپ سمندر میں سوئی ڈبوئیں پھر اس کو اٹھائیں، جتنا پانی کا قطرہ سوئی کو لگ جاتا ہے، اللہ کے خزانے میں ساری کائنات کی ضرورتیں پوری کرنے کے بعد اتنی بھی کمی واقع نہیں ہوتی. تو اس بادشاہ سے آپ نہیں مانگتے جو اللہ خود کہتا ہے مَلَّا يَسْأَلِ اللَّهَ يَغْضَبْ عَلَيْهِ. جو بندہ اللہ سے نہیں مانگتا اللہ اس سے ناراض ہو جاتا ہے. پیر سے مانگو تو ناراض ہوتا ہے، پیر جی اس سے مانگو تو وہ ناراض ہوتا ہے، اللہ سے نہ مانگو تو ناراض ہوتا ہے. کتنا فرق ہے. پیر جی کہتے ہیں اچھا یہ بتاؤ میں آؤں تو کیا دے گا، اور اگر تو آئے گا تو کیا لائے گا. ہمیشہ ون وے چلتا ہے. اور رب العالمین جس سے آپ نہیں مانگتے بلکہ کہنے دیجئے اہل حدیث نہیں مانگتے، وہ رب کیا کہتا ہے میرے بندے میرے دروازے پر آ، خالی ہاتھ آ، جھولیاں بھر کے جا، کچھ نہ لے کر آ، سب کچھ لے کے جا. اس رب سے نہیں مانگتے. میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ دنیا میں بڑا موقع دیا، بڑا موقع دیا. آپ والد ہیں، اولاد کی بہتری کے لیے اللہ سے دعا کریں، اللہ سے دعا اولاد کی بہتری کے لیے. اور اللہ دعوت الوالد لوالدہ، والد کی دعا اولاد کے حق میں اللہ رد نہیں کرتا، قبول کرتا. آپ مانگیں. آپ مسافر ہیں، سفر میں ہیں، اللہ مسافر کی دعا رد نہیں کرتا. آپ سفر میں ہیں، اپنے اہل خانہ کے لیے، بچوں کے لیے جو گھر میں پیچھے موجود ہے ان کے لیے آپ سفر میں دعا کریں، دعا کریں، دعا سے بے نیاز نہ ہو. فرمایا وقال ربکم ادعونی استجب لکم. تمہارا رب، تمہارا داتا، تمہارا پالنہار تمہیں کہتا ہے ادعونی استجب لکم، مجھے مجھ سے مانگا کرو، مجھے پکارا کرو. میں تمہاری دعاؤں کو، تمہاری پکار کو یہ بھی نہیں فرمایا کہ سنتا ہوں، فرمایا استجب لکم، میں تو تمہاری دعائیں قبول کرتا ہوں. میرے بندے مجھ سے مانگ کے تو دیکھ، مجھے پکار کے تو دیکھ. اور پھر اللہ کے حبیب سے کہا گیا اذا سالک عبادی انی فانی قریب. میرے بندے آپ سے جب میرے بارے میں پوچھیں میں ان سے قریب ہوں یا ان سے دور ہوں، میرے بندوں کو بتائیے گا فانی قریب، میں تو ان کے قریب ہوں. اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب بھی پکارنے والا مجھے پکارے میں اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں. بندہ پوچھتا ہے خدا بندہ تو کتنا قریب ہے ہمارے، اگر 2-4 منزل جتنا ہے تو ہم زور سے پکارا کریں، اگر قریب ہے تو آہستہ پکار لیا کریں. ہم سے کتنا قریب ہے؟ فرمایا نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں تو تمہاری رگ جان سے بھی تمہارے زیادہ قریب ہوں. اتنا قریب ہوں کہ میں نے بندے اور اپنے درمیان کوئی فاصلہ بھی نہیں رکھا. دنیا کہتی ہے میاں چھت پہ چڑھتے ہو تو سیڑھی لگاتے ہو، جج کے پاس جاتے ہو تو وکیل کرتے ہو. اللہ تو بڑی سرکار ہے، بڑا بادشاہ ہے، اس کے پاس جانے کے لیے بھی تو کوئی وسیلہ چاہیے. اللہ کہتا ہے میرے بندے میں نے تیرے اور
اپنے درمیان سیڑھی لگانے کا فاصلہ ہی نہیں رکھا. نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں تو تیری رگ جان سے بھی تیرے زیادہ قریب ہوں. لگا سیڑھیاں کہاں لگائے گا؟ دنیا کی ساری سرکاریں تم سے دور ہیں، پاک پٹن والی سرکار بھی تم سے دور ہے، لاڑکانہ والی سرکار بھی تم سے دور ہے، اجمیر والی سرکار بھی تم سے دور ہے، حتیٰ کہ مدینے والی سرکار بھی تم سے دور ہے. نحن اقرب، ہم سب سے زیادہ تمہارے قریب ہیں. مجھے پکارا کرو، ڈائریکٹ پکارا کرو. جب بھی رب العالمین کو جس پیغمبر نے بھی پکارا، قرآن دعاؤں سے بھرا پڑا ہے، قرآن پورے کا پورا دعاؤں سے بھرا پڑا ہے. کہیں اللہم سے، کہیں رب سے، کہیں ربنا سے وہ دعائیں شروع ہوتی ہیں. بیچ میں کوئی وسیلہ، کوئی واسطہ، کچھ بھی تو نہیں. ڈائریکٹ رب العالمین سے مانگا. آپ کے بابا آدم، ان پر مشکل آئی. چیچا وطنی والوں بتاؤ، جب حضرت آدم پر مشکل آئی انہوں نے کس کو پکارا؟ اللہ کو پکارا. ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اے ہمارے رب، اے ہمارے داتا، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کر لیا، ہم زیادتی کر بیٹھے، میں بھی اور میری بیوی بھی، ہم سے بھول ہو گئی. وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا، اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا، تو نے ہماری بھول چوک ہمیں معاف نہ کی، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، ہمارا سفینہ کبھی کنارے لگ سکتا ہی نہیں. اللہ سے ڈائریکٹ دعا کی. حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے. قرآن کہتا ہے وَظَنُّونِ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ. قرآن کہتا ہے ذرا مچھلی والے کا حال بھی سنو. قوم سے غضبناک ہو کر، بستی چھوڑ کر، ہجرت کر کے، ہماری اجازت کے بغیر چل پڑا اور کشتی میں سوار ہو گیا. وہ پار ہونا چاہتا ہے، لیکن رب العالمین بیچ دریا میں مچھلی کا لقمہ بنانا چاہتا ہے. چیچا وطنی والوں بتاؤ، حضرت یونس کی خواہش پوری ہوئی یا اللہ رب العالمین کی منشا؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے جب مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے، فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ، 3 اندھیروں میں، عربی کی جمع کم از کم 3 سے شروع ہوتی ہے. فرمایا حضرت یونس علیہ السلام نے ایک اندھیرے میں نہیں، اندھیروں میں رب العالمین کو پکارا. رات کی سیاہی کا اندھیرا، سمندر کی گہرائی کا اندھیرا، شکم ماہی کا اندھیرا، ان تینوں اندھیروں میں یونس علیہ السلام کے لبوں پر کس کا نام آیا؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے لولا انہ کان من المسبحین، اگر یونس کے لبوں پر ہمارا نام نہ آتا، یونس کے لبوں پر ہمارا نام نہ آتا اور یونس اپنی مشکل میں ہمیں نہ پکارتا، لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، قیامت تک یونس کو مچھلی کے پیٹ میں رکھتے، ہمارے سوا کوئی اس کی دستگیری نہ کر سکتا. اللہ سے مانگنے کی عادت ڈالیے. انبیاء نے بھی تو مانگا ہے، انبیاء نے بھی تو رب العالمین سے مانگا ہے. اہل حدیثوں آپ کیوں عار محسوس کرتے ہو؟ رب العالمین سے مانگنے کی عادت ڈالو.
तावीज़ वालों के पास भी तो जाके मांगते हो, दम कराने वालों के पास भी तो जाके मांगते हो, बोतलों में थू थू करने वालों के पास बोतलों के ढकने खोल कर भी तो मांगते हो। अरे वो परवरदिगार आलम जो आपसे ना ज़ाफ़रान मांगता है, ना कस्तूरी मांगता है, ना काला सफेद बकरा मांगता है, ना काली मुर्गी मांगता है, उस रब से भी तो मांग के देखो। बगैर कुछ दिए बगैर कुछ लिए रब्बुल आलमीन सब कुछ देने वाला, उस रब से मांगने की आदत डालो। अल्लाह से दुआ है अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझे भी और आपको भी अमल करने की तौफीक अता फरमाए और सारी ज़िंदगी अपनी ज़ात के सिवा कभी किसी का मोहताज न फरमाए। ये चंद मेरी जली कटी गुजारिशात थी जो मैंने आपके गोश गुजार की। बिल्कुल मेरे दिल में एक इस्लाह, एक दावत, ये एक मकसद था और मैं कहाँ तक कामयाब हो सका हूँ ये तो फिर आप खुद ही तज्जिया करते रहेंगे। अल्लाह से दुआ है अल्लाह आपका बैठना, आपका आना और मेरी हाज़री अपनी जनाब में कबूल व मकबूल फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, लगता है कुछ असर तो हुआ है। माशाअल्लाह, अच्छी बात है।